ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 سے بیان ہے کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں سورہ حضرت ابو لبابہ کا ذکر گزرا تھا، جن کے متعلق یہ بیان ہوا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے سے بغیر کسی عذر کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے جن سے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حتمی طور پر ایک خبر دے دی، ایک اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے بندے ہیں وہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور پھر ان کے صدقات کو لے لیتا ہے، ان کے صدقات کو لیتا ہے، تاکہ بندوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک شوق کے ساتھ اور ایک رغبت کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے راستے میں خیرات کریں یا صدقہ کریں۔ تو جس کی چیز کو محبت سے قبول کیا جائے، پھر وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں کوشش کرتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کسی پاک چیز کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے، تو جو بندہ بھی کسی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک چیز کے سوا کوئی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، تو رحمان اس کو اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، بھلے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بندہ صدقہ کرنے والا ہو، وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرے، تو پھر وہ جو کھجور ہے وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو کھجور ہے وہ ایک پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، ایک پہاڑ سے بھی بڑی۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اس کے بچھیرے کو بڑھاتا رہتا ہے، ان میں اضافہ کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح وہ جو کھجور جو صدقہ کی جاتی ہے، بھلے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ جب اللہ الرحمن کے ہاتھ میں بڑھتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ بن جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک لقمہ، یعنی اگر کوئی بندہ ایک لقمہ بھی صدقہ کر دے کسی کے لیے، تو وہ لقمہ بھی بڑھتا رہتا ہے، یعنی وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے کہ وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے جن سے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف وہ مال ہے جو مجھے حضرت زبیر نے دیا، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کرو اور ہاتھ نہ روکو۔ انہوں نے حضرت اسماء نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ میں صدقہ کروں جو ان سے، تو حضور نے فرمایا، صدقہ کرو، ہاتھ نہ روکو، ورنہ تم سے بھی ہاتھ روک لیا جائے گا۔ جب تم صدقہ کرنے سے ہاتھ کو روکو گی تو پھر تم سے بھی ہاتھ کو روک لیا جائے گا، یعنی جو عنایات، جو برکتیں، جو رحمتیں۔ پھر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی اور سنن نسائی شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائل آیا، تو اس وقت میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب کوئی سوال کرنے والا آیا تو میں نے اس سائل کو کچھ چیز دینے کے لیے کہا، میں نے کہا کہ سائل کو کچھ دے دو کسی کو۔ پھر میں نے اس سائل کو بلایا اور میں نے اس چیز کو دیکھا جو اس کو دی گئی تھی،
تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے گھر میں جو کچھ آئے اور تمہارے گھر سے جو کچھ جائے اس کا تمہیں علم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، تم گن گن کر نہ دیا کرو، یہ جو تم گن گن کر دیتی ہو نا عائشہ، گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ جب کسی کو دو تو پھر گننے وغیرہ کا حساب نہ رکھو، دے دیا کرو، تو جیسے دو گی ویسے پھر تمہیں بھی دیا جائے گا جون سے۔ تو گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ پھر اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ جیسے کہ حضور نے حضرت اسماء کو فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ میں صدقہ کروں، تو حضور نے فرمایا صدقہ کرو، ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی ہاتھ روک لیا جائے گا، کرو صدقہ۔ اور اس سے پچھلی حدیث میں کہ بے شک ایک کھجور کرو پہاڑ کے مانند بن جائے گی، ایک لقمہ کرو پہاڑ کے مانند بن جائے گا۔ تو فرمایا صدقہ کرو، صدقے ہاتھ کو نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں فرمایا اے عائشہ، گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ تمہیں بھی گن گن کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمان کا صدقہ، جو مسلمان صدقہ کرتا ہے یہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، یہ عمر میں زیادتی کرتا ہے جو مسلمان کا صدقہ ہے، اور نہ صرف عمر بڑھاتا ہے بلکہ بری موت کو بھی دور کرتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کو بری موت نہیں آئے گی جو بندہ صدقہ کرنے والا ہے، بھلے وہ ایک کھجوری کیوں نہ کرنے والا ہو، بھلے وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ دودھ کا ایک گھونٹ کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ایک لقمہ ہی صدقہ کرنے والا، مگر صدقہ بہرحال اس حدیث میں حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کرتا ہے، اور جو بری موت ہے اس سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، بری موت سے، اور اللہ اس کی وجہ سے تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے جن سے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، کسی کو ایک کھجور دے دی، ایک روٹی لے کے دے دی، دودھ کا ایک گلاس پلا دیا، پانی دے دیا، آٹا دے دیا، چاہے کوئی بھی اس نے صدقہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے، اور مسلمان قیامت کے دن صرف اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ قیامت والے دن مسلمان کے پاس جو اس نے صدقہ کیا ہوگا وہ اس کے سائے میں ہوگا۔ اور اس سے پچھلی حدیث میں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان کا جو صدقہ ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے، اور یہ جو صدقہ دینے والا ہے صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے، اور مسلمان قیامت کے دن صرف اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی وہ لکھتی ہیں، امام ابن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جہاد کیا، کہیں جہاد پر گئے۔ ایک مسلمان ایسا تھا جس نے مال غنیمت میں سے 100 رومی دینار غبن کر لیے۔ ایک مسلمان نے 100 رومی دینار جو ہیں وہ اس نے دائیں بائیں کر دیے، اس نے غبن کر لیے۔ اب جب لشکر واپس چلا گیا، جنگ ہو گئی، جہاد مکمل، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب اس مسلمان کو ندامت محسوس ہوئی۔ اب وہ امیر لشکر کے پاس وہ دینار لے کر گیا، اس نے کہا میری یہ نیت خراب ہو گئی تھی، تو میں نے 100 دینار دائیں بائیں کر دیے تھے، غبن کیے یا چھپا لیے یا جو بھی جھوٹ بولا میں نے ان کو کر لیے۔ اب امیر لشکر جو ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا کہ جن اہل لشکر کے اندر یہ دینار تقسیم ہونے تھے وہ تو سب جا چکے ہیں، جن کا یہ حق تھا اب تو ان کو دیا ہی نہیں جا سکتا۔
یہ بہت مشکل ہے. وہ تو سب جا چکے اپنے گھروں میں، جن میں یہ تقسیم ہونے تھے. وہ کون لوگ تھے، کتنے تھے، کیسے تھے، وہ تو سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس لیے اب میں ان کو تم سے نہیں لے سکتا. تم یہ کرنا کہ اب چلے جاؤ یہاں سے، اور قیامت والے دن یہ دینار خدا کو دے دینا. یہ دینار لے جاؤ یہاں سے، یہ جو غبن کیے تھے، قیامت والے دن خدا کو دینا. اب وہ جو بندہ ہے، وہ جو مسلمان تھا، وہ بہت سے صحابہ کرام کے پاس گیا. ایک صحابی، دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، کئی صحابی، سب نے یہی جواب دیا صحابہ کرام کا، یہ لے جاؤ صدقہ، یہ لے جاؤ. یہ وہ تو چلے گئے جن کے درمیان تقسیم کرنا تھا، جہاد والے جن سے، جن میں یہ تقسیم ہونا تھا، یہ صدقہ جن سے. تو اب سب نے کہا کہ لے جاؤ، کسی نے بھی نہ قبول کیے. تو اب وہ دمشق گیا اور حضرت معاویہ سے ان کو قبول کرنے کی درخواست کی. حضرت معاویہ سے عرض کیا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں. انہوں نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا لے جاؤ اس کو یہاں سے، یہ تو اب تقسیم ہو ہی نہیں سکتا. اب کیسے تقسیم ہوگا جن سے؟ اس لیے جو پہلے جس نے کہا تھا لے جاؤ، یہ اب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا جاؤ، ان کو اللہ کو دے دینا جا کر. جن کا حق تھا وہ تو لوٹ چکے، وہ تو جا چکے. جو جہاد میں دنیا گئی تھی، کیا پتہ جن میں تقسیم ہونا تک. اب تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں، ان کو کیسے ان کا حق پہنچایا جائے. خیر وہ روتا ہوا اب وہ نکلا تو اس کو عبداللہ بن الشاعر سبکسی کے پاس سے گزرا. تو انہوں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھی تم رو کیوں رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ. تو اب وہ رو رہا ہے. ندامت تھی کہ میں نے ایک گناہ کا ارادہ کیا، یا گناہ کا میں نے کام کیا. اب ندامت کی وجہ سے ہر بندے کے پاس جا رہا ہے، کوئی میرا یہ صدقہ وہ لے لے، 100 دینار جن سے. اب اس نے سارا ماجرا سنایا کہ مال غنیمت میں سے میں نے 100 دینار جن سی، وہ میں نے دائیں بائیں کیے تھے جن سی، 100 رومی دینار جن سی. تو انہوں نے کہا کہ تم حضرت معاویہ کے پاس جاؤ جن سے، اور ان سے کہو کہ اس میں سے 5واں حصہ جو بیت المال کا حق ہے، اور وہ 20 دینار بنتی ہیں. 100 دیناروں کا 5واں حصہ 20 دینار، اور وہ بیت المال کا حصہ ہے. وہ تو آپ قبول کر سکتی ہیں، وہ تو قبول کریں آپ، اور وہ ان کے حوالے کر دو. اب رہ گئے پیچھے باقی 80 دینار جو بیت المال کا حصہ نہیں تھا. وہ جو 80 دینار ہیں وہ ان اہل لشکر کی طرف سے جن کے اندر وہ تقسیم ہونا تھا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اور صدقہ اس نیت سے کرو کہ جو ان کے مستحق تھے ان دینار کے، اس مال کے، یہ میں نے ان کی طرف سے جنسانہ صدقہ کر دیا جو اس کے مستحق ہو سکتے تھے. کیونکہ اللہ تو ان کے ناموں سے واقف ہے. اللہ ان کے ناموں اور ان کے جو پتہ ہے کہ وہ کس ایڈریس کے اوپر رہتے ہیں، اللہ تو ان کے ناموں سے بھی واقف ہے اور ان کے پتوں سے بھی واقف ہے، ان کے ایڈریس سے بھی واقف ہے. تو وہ ان کو ان دینار کا ثواب پہنچا دے گا، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی ان بزرگوں نے کہا کہ تم اس کا جو 5واں حصہ ہے نا، جو بیت المال کا حصہ ہے، وہ تو حضرت امیر معاویہ کو کہو نا قبول کریں جو ان سے. اور جب وہ اس کو قبول کر لیں تو انہیں کہو کہ جی باقی 80 دینار رہ گئے نا، یہ تو 20 لیں نا، یہ تو اس کا حصہ، یہ تو موجود ہے بیت المال، اس میں داخل کریں. جو باقی 80 دینار ہیں وہ اللہ کے راستے میں جو ان سے اہل لشکر کی طرف سے صدقہ کر دو جو اس کے مستحق تھے ان 80 دیناروں کے. کیونکہ اللہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہے اور ان کے ایڈریس اور پتوں سے بھی واقف ہے، تو وہ ان کو ان دینار کا ثواب پہنچا دے گا، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس مسلمان نے ایسا ہی کیا. حضرت امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ فتویٰ میں نے دیا ہوتا تو مجھے یہ فتویٰ اپنی ساری مملکت میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا. جہاں جہاں تک میری بادشاہت ہے، میری مملکت ہے، سب کے اندر ہر چیز سے زیادہ یہ فتویٰ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو ان سے، ان چیزوں سے بھی. تو یہ چیز، اصل چیز یہ ہے کہ صدقہ جو ان سے، صدقے کی برکتیں جو ان سی ہیں کہ صدقہ عمر میں زیادتی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے. عمر بھی بڑھاتا ہے،
اور بری موت کو بھی دور کرتا ہے، اور صدقہ دینے والوں کی قبروں سے گرمی کو دور کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن جو مسلمان ہیں یہ قیامت والے دن صدقے کے سائے میں ہوں۔